اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی اور پرٹیکولر قرآن کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں, کیونکہ بھائیو ان کو نہیں اس وقت, کیونکہ یہ مرد ڈومیننٹ ہے نا, الرجال قوامون علی النساء, تو یہ ڈومیننٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا صیغہ قرآن میں, اور یہ اہل البیت کا لفظ آ گیا, اہل البیت علیکم, علیکم تم پر اہل البیت. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں ان کا رد کر دیا ہے رافضیوں کا. کیسا زہر آل امیہ نے گھورا ہے کہ ایک صحابی سے سوال کر کے کولو جواب ہی دے رہے ہیں. اس نے کبھی کہا ہے کہ میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا ہوں, کولو ہی رزلٹ کاٹ لیا. زید اہل بیت کون ہے؟ کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ اس کے پیچھے جو زہر گھلا ہوا ہے نا, وہ پھر انجینئر صاحب نے ایکسپلور کیا نا, انجین نہیں کر کے. اگے سنو پھر زید ابن ارقم کیا کہتے ہیں, قال نساؤہ من اہل بیتی, انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, ولیکن لیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ, اہل بیت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے حضور کی وفات کے بعد. قال ومن ہم, تو انہوں نے کہا یہ کون سے پھر اہل بیت ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ, یہ وہ سارے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. چار کون؟ حضرت علی کی اولاد, عقیل کی اولاد, عباس کی اولاد اور جعفر کی اولاد. سر یہ تو بڑا کم کڑوا تھا طریق تھا, جو آخری طریق ہے نا 6228, اس میں ذرا سنیں. وہ کہتے فقلنا من اہل بیتی, ہم نے کہا کہ اہل بیت کون ہے؟ نساؤ, کیا حضور کی بیویوں کو ہی کہہ رہے ہو نا, کتنے شیعہ تو نہیں ہو گئے زید صاحب؟ کولو ہی سوال کولو ہی جواب. قال اللہ, انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. وہ کہتے فقلنا من اہل بیتی, ہم نے کہا کہ اہل بیت کون ہے؟ نساؤ, کیا حضور کی بیویوں کو ہی کہہ رہے ہو نا, کتنے شیعہ تو نہیں ہو گئے زید صاحب؟ کولو ہی سوال کولو ہی جواب. قال اللہ, انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. کسی سے پڑھوائی تھی نا, جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا. وہ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا, یا عمر ولی اللہ, یا عثمان ولی اللہ, یا علی ولی اللہ, یہ تو نہیں پڑھواتے. ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے. نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا, تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے, اذ یقول لصاحبہ, کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے, ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی, اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے, جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں. گالی گلوچ کر